کی تاریکی میں نماز تہجد ادا کی، اور حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھے نماز میں دعا کرنا، ایک امام دعا کا طلبگار ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، زینب کی عبادت پر اتنا بھروسہ تھا امام وقت کو کہ دعا کی خواہش کر رہے ہیں، دوسرا امام گواہی دے رہا ہے زندان شام میں میں دیکھتا رہا کہ پھپھی زینب بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے۔ ایک امام عبادت کے لیے کہہ رہا، دوسرا امام گواہی دے رہا ہے کہ سارا سفر میں زینب کبریٰ عبادت گزار تھی۔ چاروں شرائط ایک مشورے کے زینب کے پاس موجود ہے، عالمہ بھی ہے، عقیلہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے۔ تب جا کر امام وقت مشورہ کر رہا ہے، پھپھی زینب بتائیے میں کیا کروں، مدینے میں رہیں، کربلا کی طرف جائیں یا مدینے کی طرف جائیں؟ زینب کبریٰ نے کہا بیٹا زینب نے اپنے بھائی پر گریہ نہیں کیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عزاداری کی بنیاد زینب نے رکھی۔ 40 در حقیقت عزاداری کے بنیاد کا دن ہے۔ سیراب میں نے اپنے بھائی پر گریہ نہیں کیا۔ جب بھی آنکھوں سے آنسو آتے کچھ تو پر تازیانہ لگتا، جب بھی آنکھوں سے آنسو آتے رخساروں پہ تماچے لگتے۔ زینب کبریٰ نے کہا میرے بھائی پر ہم نے گریہ نہیں کیا ہے، کہہ دو کہ گھر خالی کروا دے، اس گھر میں بیٹھ کر ہم اپنے بھائی کا ماتم کریں۔ اللہ اکبر۔ علامہ کاشف الغطاء کہتے ہیں اس پر آنسو بہاؤ جسے ظالموں نے رلا رلا کر، امام حسین کا ایک لقب ہے قتیل الابرا، جسے رلا رلا کر شہید کیا۔ کبھی القاسم کے جنازے پر رلایا، کبھی اکبر کے لاشے پر رلایا، کبھی عباس کے لاشے پر رلایا۔ اس پر آنسو بہاؤ جسے رلا رلا کر شہید کیا، ان پر بھی آنسو بہاؤ جو رونا چاہتی تھی لیکن انہیں رونے نہیں دیا۔ کتنے ایسے مقام ہیں جہاں زینب گریہ کرنا چاہتی تھی اور انہیں نہیں کیا گیا۔ وہ کربلا کا منظر جہاں دشت میں 72 لاشیں بکھرے پڑے تھے، اور اصحاب امام حسین کے لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، زینب رونا چاہتی تھی، رونے نہیں دیا۔ وہ کوفے کا بازار جہاں پر لوگ کھجوریں بچوں کے سامنے پھینک رہے تھے، بڑا دردناک منظر تھا، زینب گریہ کرنا چاہتی تھی کہ رونا نہیں دیا گیا۔ وہ شام کا دربار، شام کا بازار جہاں پر چھتوں پر بیٹھی ہوئی عورتیں پتھر مار رہی تھی بچوں پر، حسین کے سر پر، زینب چاہتی تھی کہ گریہ کرے لیکن گریہ کرنے نہیں دیا۔ تو زینب نے کہا بیٹا سجاد کہہ دو کہ ایک گھر خالی کروا دے، ہم بیٹھ کر اپنے بھائی کا ماتم کریں۔ گھر خالی کروایا گیا، فرش عزا بچھائی گئی، یہ بیویاں اس فرش عزا پر چھوٹے چھوٹے بچے لے کر بیٹھ گئی اور کہا یزید سے یزید جو سامان دشت کربلا میں لوٹا گیا ہے وہ سامان واپس کر دے۔ سرائے شہداء بیویوں کی چادریں آنے لگی، زینب کبریٰ نے مسند بچھائی اور مسند پر سید سجاد کو بٹھایا، کہا بیٹا سجاد ارے تو وارث امامت ہے، تجھے ہم نے پرسہ پیش نہیں کیا، تو صاحب عزا ہے بیٹا۔ مسند پر سید سجاد کو بٹھایا، کہا بیٹا ایک کا پرسہ نہیں بیٹا، 2 کا پرسہ نہیں، 72 کا پرسہ قبول کر لے۔ سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، شہداء کے سر آنے لگے، ایک ایک بی بی نے سر کو دیکھا، اپنے آغوش میں لیا، اپنے سینے سے لگایا۔ ارے شہر بانو نے قصور کا سر لیا، ام لیلہ نے اکبر کا سر لیا، ام کلثوم نے عباس کے سر کو لیا۔ جب سر حسین اس گھر میں داخل ہوا ساری بیویوں نے احترام کیا۔ روایت کہتی ہے کہ زینب کبریٰ نے کہا میرے بھیا تجھ پر میرا سلام ہو۔ جو ہی زینب نے کہا السلام علیکہ یا اخی یا حسین ابن علی، جو ہی زینب نے سلام کیا کٹے ہوئے سر سے آواز آئی بہن زینب ایک مرتبہ پھر سلام کر دینا۔ ارے کربلا سے لے کر شام تک ارے کسی نے حسین کو سلام تک نہیں کیا۔ زینب نے سر حسین کو اپنے آغوش میں لیا، ارے بہن شروع ہو گئے، 2 سر بچ گئے۔ ایک شام کی خاتون نے کہا کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ زینب نے مڑ کے دیکھا، کہا نہیں بیوی ان کی ماں زندہ ہے، لیکن میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے اماں میں میرے
بھائی حسین کو تنہا نہیں میں جب تک زندہ رہوں گی حسین پر گریا کروں گی. سرائے شہداء تقسیم ہوئے, بیویوں کی چادریں آنے لگی, ایک ایک چادر کو زینب نے بیویوں کے حوالے کیا. جب چادریں تقسیم ہوئی ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی. زینب نے اس چادر کو بلند کیا, قید خانے کا رخ کیا, کہا بیٹا سکینہ, ارے سب سے زیادہ آزادی کی آرزو کرنے والی, ارے چادر تلاش کرنے والی, اپنے ہاتھوں سے چہرے کو چھپانے والی, تمہاری چادر آ گئی ہے بیٹا. ارے پرندوں کو دیکھ کر گھر کی آرزو کرنے والی, اے سکینہ رہائی مل گئی, ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں. بیویوں میں رونے کا کوہرام بپا ہوا. سید سجاد نے حکم دیا چلو پھوپھی اماں چلے, ارے کربلا کی طرف چلے, شہداء کے سر کو ان کے بدن سے ملحق کر دے. امام کے حکم سے قافلہ چلنے لگا. روایتیں کہتی ہے جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تھا 60 عماریاں ساتھ تھیں, لیکن جب یہ شام سے کربلا کی طرف جا رہا ہے صرف 10 عماریاں رہ گئی. ارے 50 عماریاں کیا ہوئی, ارے وہ مرد شہید ہو گئے جو دشت کربلا میں, اور جتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے کوئی گھوڑوں کی ٹاپوں تلے شہید ہو گیا, ارے کوئی سلگتی آگ میں جھلس گیا, ارے کوئی سفر کے دوران اس دنیا سے چلا گیا. ارے کتنا چھوٹا قافلہ ہو گیا سید سجاد کا. سید سجاد اس قافلے کو لے کر چلنے لگے. قافلہ سالار ہے سید سجاد, زینب کبریٰ بھی ساتھ ساتھ ہے. یہ قافلہ کچھ دور چلا تھا کہ زینب نے کہا بیٹا تھوڑی دیر رک جاؤ, میں شام کی عورتوں کو ایک وصیت کر دوں, اور پھر آگے بڑھے. زینب مڑ کر دیکھا شام کی عورتیں کھڑی ہوئی تھی. کہا زینب نے, اے شام کی عورتوں, میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا, ارے میں پیاسی رہ گئی, میں نے پانی نہیں مانگا, ارے میں بھوکی رہ گئی, غذا کی طلبگار نہ رہی, ارے ہم نے تم سے چادر تک نہیں مانگی. جاتے جاتے زینب ایک وصیت کرنا چاہتی ہے کہ دیکھو جب بھی اندھیرا ہو جائے تم میں سے کوئی آئے سکینہ کی قبر پر ایک چراغ جلا کر یہ حسین کی بیٹی ارے تنہائی سے بہت گھبرا, اس بچی کا ضرور خیال کرنا. اللہ نے زینب کا خیال, یہ کیسے منظر بھول سکتی ہے زینب, وہ شام کے زندان کا منظر, وہ سکینہ کی شہادت کا منظر. زینب چلی کربلا کی طرف, یہ قافلہ چھوٹا سا قافلہ کربلا کی طرف رواں دواں ہوا. یہ عاشور کسے کہتے ہیں, اربعین کسے کہتے ہیں, عاشورہ یعنی زینب کی بھائی سے جدائی کا دن, روز اربعین یعنی زینب کی بھائی سے ملاقات کا دن ہے. زینب بھائی سے ملنے جا رہی ہے. جب طولانی سفر کے بعد کوئی کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو کچھ تحفے بھی ساتھ لے کر جاتا ہے. ارے زینب ملنے کے لیے بھائی سے جا رہی ہے, ارے کیا تحفے لے کر جا رہی ہے, ارے کون سا ہدیہ لے کر جا رہی ہے. دور سے قبر حسین کو دیکھا, دشت میں قبر حسین ویران ہے, قبر پر خاک کا ڈھیر ہے. دور سے زینب نے دیکھا, اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا, کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی قبر تک پہنچی. ارے امام کی قبر پہ اپنے سر رکھا, پہلا جملہ زینب نے کہا بھیا مجھے معاف کرنا, تمہاری امانت کو ساتھ نہ لا بھیا, ارے زینب کو معاف کرنا, تمہاری امانت کو ساتھ نہ لا سکی. ارے سکینہ کو شام میں کھوائی ہے زینب. ارے زینب نے ایک ہی جملے میں ساری مصیبتوں کو بیان کر دیا. بھیا ہمارے خیمے جل گئے, بھیا ہم بازار کوفہ و شام گئے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں جابر بھی آ چکے ہیں, جابر کو
غلام بھی آ چکا ہے قبروں کی زیارت کے لیے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا اگر نامحرم نہ ہوتے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس کو دیکھنے کے بعد تمہارا دل تڑپ جاتا۔ سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں وہ کیا؟ کہا بازو میں رسول کے ارے مجھ پہ تازیانوں کے لگا اے بیٹا سجاد، ارے زینب دکھائے تو کس کو دکھائے؟ ارے قبر پر مصیبت بیان کی۔ ایک مرتبہ جابر قریب آنے کے بعد قبر حسین کو سلام کیا، اے نواز رسول تم پر میرا سلام۔ سید سجاد کو اپنے قریب بلایا۔ روایت کہتی ہے بس آخری جملے مساق کے، روایت کہتی ہے جابر نے چاہا کہ سید سجاد کو اپنے سینے سے لگا ہے، ارے پرسا دے، تسلی دے۔ قریب آئے، سید سجاد کو سینے سے لگانا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا چچا جابر تھوڑا آہستہ، ارے پشت پہ زخم ہے، گردن میں زخم ہے، ہاتھوں میں زخم، پشت پر تازیانوں کے زخم، ارے گردن میں تاق کے زخم، ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کے زخم۔ اے چچا جابر ہم سے نہ پوچھو کیا ہوا، ارے ہماری آنکھوں کے سامنے فاطمہ کا گھر دیا۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين۔ یا حسین جب سغرا پوچھے کہ تمہیں اسے کیا جواب، جب مدینے سے چلے تھے گودی آباد تھی، کہ مدینے سے چلے تھے والی و وارث کا سایہ سر پر تھا۔ بھیا حسین بتاؤ میں سغرا کو کیا جواب دوں؟ بھیا عباس بتاؤ تمہارے بیٹے فضل کو کیا جواب دوں؟ اگر ماں ام البنین پوچھے میرا عباس کہاں ہے تو کیا جواب دوں؟ زینب نے ایک ایک بی بی کو سنبھالا، چلو کربلا سے مدینہ چلتے ہیں۔ ساری بیویاں ہماریوں میں سوار ہو گئی۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں رباب نظر نہیں آتی۔ زینب کبریٰ نے دیکھا اس دشت کربلا میں ایک چھوٹی سی قبر کے کنارے رباب اپنے سر کو جھکائے گریا کر رہی ہے۔ بیٹا یہ ماں تجھے چھوڑ کر کہاں جائے، کیسے تجھے تنہا چھوڑ کر جائے؟ زینب کبریٰ نے کہا بھابھی اٹھو گھر چلے۔ جو جواب سکینہ نے دشت کربلا میں دیا تھا وہ بھی اماں ہمارا گھر کہاں ہے جو جائے، خیموں میں لالی بو نے آگ لگا دی۔ یہ سکینہ کی ماں نے کہا شہزادی گھر جا کر کیا کروں، نہ سر پہ وارث ہے، یہ کربلا میں سو رہا ہے علی اصغر، ایک شام کے زندان میں سکینہ اور حسین سر پر نہیں، میں مدینہ جا کر کیا کروں؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى
حسین ماتم